خوشی میں بھی خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے، مسلسل چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اور اگر وہ شخصیتیں ایسی ہوں کہ جو فضائل کا مجموعہ ہوں تو پھر انسان ہر غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر وہی شخصیات یاد آتی ہیں. لہٰذا یہ چیز کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو سمجھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. بہت آج کل کے بچوں کے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ مجموعہ فضائل اہل بیت ہے. بے شک. جب یہاں پر یہ قصیدے پڑھے جا رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اور روایت بھی آئی اور ایک آیت بھی، اور میں بڑے ششپنج میں ہوں کہ اس پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. بسم اللہ. کیوں آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے پڑھی دوں تو بہتر. دیکھیے قرآن مجید میں اب یہ جو محفل میلاد ہے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ کی ولادت کی مناسبت سے ہے. تو اس میں پہلے امامت پر اور پھر بیچ میں گفتگو کے فضائل جناب امیر اور پھر حدیث قصہ سے ایک مدد لے کر پھر بات کو ایک واقعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ مولا کا بھی ذکر ہو جائے. آیت قرآن مجید میں ہے وہ یہ کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. خدا کی بارگاہ میں علم الہی میں مہینے 12 ہیں. اچھا وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے بھی علم میں مہینے 12 ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح سی بات اگر ہے تو خدا اس کو قرآن مجید میں ذکر کرے اور کہے کہ ہماری بارگاہ میں ہمارے علم کے مطابق مہینے 12 ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خدا اگر وہی بات کرے کہ جو میرے اور آپ کے علم میں ہے تو یہ قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کرنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیشہ جو آیت بھی قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اس سے خدا کا ایک مقصد ہے. خدا ایک خاص چیز کی جانب اشارہ فرمانا چاہتا ہے. اونٹ اور پہاڑوں اور زمین اور دریاؤں کی خلقت کی بھی اگر بات کی تو اپنا مظہر توحید بتا کر بات کی. یعنی اونٹ جس کو تم دیکھتے ہو صبح شام، جس پر سواری کرتے ہو، کنویں سے پانی نکالتے ہو، صحراؤں کا سفر طے کرتے ہو، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی کھال سے، اس کے اون سے، اس کے گوشت سے، اس کو بھی دیکھو تو اس میں ہماری توحید کی نشانیاں ہیں. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کسی خاص چیز کو نظر میں رکھ کر معمولی ترین چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. شہد کی مکھی کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، زمین کے چکر کاٹنے کا ذکر کیا، سب کو خدا نے اپنی ذات کی نشانیاں بتلا کر ذکر کیا. سبحان اللہ. اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ خدا کی نظر میں، خدا کی بارگاہ میں مہینے 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض، یعنی جس دن، جس وقت، اس پہ خوب توجہ فرمائیے گا، جس وقت وجود میں آیا اس وقت سے مہینے 12 ہیں. سبحان اللہ. واہ. جب خدا تھا تو نہ وقت تھا، نہ مکان تھا، نہ زمان تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ خدا کو مکان کی ضرورت نہیں ہے. وقت کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وقت نام ہے تولنے کا، پیمائش کرنے کا، میجر کرنے کا ان چیزوں کو کہ جن کی ذات پر وقت اثر ڈالے. اب اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کی ذات پر وقت اثر نہ ڈالے اور جو خالق کے وقت و زمان ہو تو پھر اس کی ذات وقت اور زمانے کی قید میں نہیں آ سکتی. خدا فرما رہا ہے جب سے ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا اس وقت سے ہماری نگاہوں میں مہینے 12 تھے. اس کے بعد ذکر کیا یوم خلق السماوات والارض، ہمارے پاس، ہمارے علم میں مہینے 12 ہیں. ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو اپنے مقام پر بڑی مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا. تو سرکار مجھے یہ سمجھائیے کہ کیا 12 مہینوں پر اعتقاد رکھنا یہ کون سا دین ہو گیا؟ خدا فرما رہا 12 مہینوں پر اعتقاد رکھو کہ یہ 12 مہینے ہیں، ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں. تو سرکار دین نام ہے نماز پڑھنے کا، آپ 12 مہینوں میں عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. رجب کے روزے رجب میں رکھتے ہیں، شعبان کے اعمال شعبان میں کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے اعمال ماہ مبارک میں کرتے ہیں. صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فلاں وقت پہ ظہر عصر کی، فلاں وقت پہ مغرب عشاء کی، شب جمعہ کے اعمال. تو آپ اپنی عبادتوں کو جو دین ہے آپ کسی وقت پہ جا کر انجام دیتے ہیں
تو دین نام ہوتا ہے آپ جن کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ ہے دین. واہ کیا بات ہے. ذی الحج کا مہینہ دین نہیں ہے. ذی الحج میں جو حج کی عبادت کی جاتی ہے وہ دین ہے. بے شک. رمضان کا مہینہ دین نہیں ہے. رمضان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں وہ دین ہے. صبح صادق دین نہیں ہے. صبح صادق کے وقت جو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ دین ہے. ہم تو یہی سنتے آئے تھے. خدا عجیب بات فرما رہا ہے کہ 12 مہینے خدا کی بارگاہ میں ہیں, خدا کی نگاہ میں ہیں, خدا کے علم میں ہیں. اور دیکھو ان مہینوں کے سلسلے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا, یہی خدا کا دین ہے یہ 12 مہینے. اور فرمایا ان میں سے 4 حرام ہیں. اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی اس آیت کے سلسلے میں. چلیے جابر ابن یزید جوفی حاضر ہوئے 5ویں امام کی خدمت میں, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت ہے یہ فرمانا کیا چاہ رہی ہے کہ مہینے 12 ہیں, اور ترجمہ آپ نے سنا. تو اگر مجھ سے اور آپ سے جابر ابن یزید جوفی پوچھتے تو میں تو یہ کہتا آپ کو عربی نہیں آتی کیا؟ سیدھی سی بات ہے, 12 مہینے محرم صفر ربیع الاول. اگر انگریز بنی ہے تو جنوری فروری مارچ اپریل. اگر ہندوستانی ثقافت میں جائیے تو ان کے اپنے مہینے, چینی ثقافت میں اپنے مہینے. تو 12 مہینے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ 4 مہینے حرام ہیں, محرم, رجب, ذیقعدہ, ذوالحجہ, جس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی پھانسی کا مجرم ہو تو اسلامی قوانین, اسلامی فقہ کے مطابق اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. آپ کو اندازہ ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کرنے والا ہے, آپ جنگ میں کی ابتدا نہیں کر سکتے. عرب کے ڈاکو اور لٹیرے بھی رجب, ذیقعدہ, ذوالحجہ, محرم میں تلوار زمین پر رکھتے تھے. ڈاکہ, لوٹ مار, قتل و غارت گری بند ہو جاتی تھی. یہ مسلمانوں کا ہی وتیرہ ہے کہ نبی کے نواسے کو محرم میں شہید کیا. تو اب ہم کہیں کہ یہ ہر ڈاکو اور لٹیرے سے بدتر تھے قاتلان امام حسین, کون سا غلط کیا؟ کیا بات ہے. یہ تو میں نے ذرا تکلف سے کام لیا, ورنہ روایت تو کہتی ہے کہ اس جانور سے بھی نجس ہیں جو نجس سلائن ہے. تو جابر کا یہ سوال 5ویں امام سے اس بات کی دلیل ہے کہ آیت اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. اگر اتنی سمپل اور سمجھ میں آنے والی آیت ہوتی تو جابر کے ذہن میں یہ آیت اس طرح سے نہ کھٹکتی کہ جا کر 5ویں امام سے پوچھیں. جابر کی عربی بھی مجھ سے بہت اچھی تھی, علم فقہ بھی مجھ سے بہت اچھا تھا, امام کے شاگرد تھے. یعنی امام سے علم حاصل کیا تب جا کر اس مرحلے پر پہنچے کہ ابن رسول اللہ یہ آیت ہمارے دماغ میں, دل و دماغ میں کھٹک رہی ہے. اگر آسان مسئلہ ہوتا تو جابر کہتے سیدھی سی آیت, 12 مہینے, محرم سے شروع ہوتا ہے سال, ذوالحجہ میں ختم ہوتا ہے. جابر نے پوچھا, 5ویں امام نے جواب کیا دیا, سنیے. فرمایا دیکھو, الشہور نحن والسنہ رسول اللہ, مہینے ہم ہیں, سال ہیں رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ واہ. فرمایا کہ دیکھو فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں کے سلسلے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا. یعنی کیا مطلب؟ ان مہینوں کی قدر و قیمت کو سمجھو, 12 اماموں کی قدر و قیمت کو سمجھو. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اب میں اس آیت کو اور اس روایت کی روشنی میں سمجھاؤں آپ کے سامنے کہ امامت ہے کیا. امامت ہے کیا یعنی جس حد تک ہمیں بتایا گیا, ورنہ ہم کیا سمجھیں کہ امامت کیا ہے اور امامت کا مرحلہ کیا ہے. آپ جب بھی, میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, وہ مجھ سے پوچھے مولانا آپ سڈنی گئے تھے, میں کہوں ہاں. کب گئے تھے؟ میں گیا تھا 2022 میں. کس مہینے میں؟ مہینہ کوئی بھی نہیں تھا. کیا مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا جنوری ہوگا, دسمبر ہوگا, فروری, مارچ, اپریل, نومبر, جولائی, اگست. 2022 میں اگر آپ تھے تو کسی مہینے میں تو ہوں گے, ہفتے کے کسی دن میں تو ہوں گے. کہا نہیں آپ مہینہ اور ہفتہ مت پوچھیے, بس 2022 میں تھے. مولانا یہ نہیں ہو سکتا, سال سے آپ کی ایٹریبیوشن مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے. کسی سال کیا بات ہے کہ جب آپ کسی مہینے کے ذریعے سال سے متصل ہوں تو مہینہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. میں کہوں دیکھیے مہینہ وہ نہ جنوری سے پہلے آتا ہے نہ دسمبر کے بعد. آپ سر جھکائیں گے کہیں گے مولانا یا تو مذاق کر رہے ہیں یا دماغ میں کچھ خلل واقع ہو چکا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. چھوڑیے بارہ اور ٹھیک ہے, خیریت سے دوسرے کی بات کر کے آپ بات کو گھما دیں گے. عقل میں نہیں آتی بات. لہٰذا 5ویں امام نے فرمایا دیکھو مہینہ ہے ہم, سال ہے رسول خدا. تم اگر رسول خدا سے جڑنا چاہو نا, ان مہینوں میں سے ایک مہینے سے بھی اگر تم الگ ہو گئے تو تم سال یعنی رسول خدا سے جڑ نہیں سکتے. کیا بات ہے, مزید باتیں کرو. میں نے صاحب پورا سال یہ سڈنی میں گزارا,
تو آپ کہیں گے اچھا آپ نے 12 مہینے گزارے. نہیں سرکار میں نے 12 نہیں، میں نے 11 گزارے. اس کا مطلب پورا سال نہیں گزارا. میں نے 11 مہینے اور 25 دن گزارے تو آپ نے پورا سال نہیں گزارا. اگر قانون آسٹریلیا کا یہ کہے کہ 1 سال فرض کیجیے آپ پر لازم ہے کہ آپ آسٹریلیا کے کسی شہر میں رہیں، تو اگر آپ نے 11 مہینے اور 26 دن بھی گزارے تو حکومت آپ کی بات کو نہیں مانے گی، کہیں گے ہمیں پورا سال چاہیے. لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم 6 کو مان لیں گے، 8 کو مان لیں گے، 3 کو مان لیں گے، 12 کے 12 کو ماننا پڑے سبحان گا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. لہٰذا یہ وہ مرحلہ ہے جو تعویل قرآن کا مرحلہ ہے. کہ تعویل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن کی تفسیر ہے کہ جہاں پر آپ ڈکشنری کی مدد سے قرآن کو سمجھتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 3 کیا ہے مولانا؟ آپ نے ڈکشنری کھولی. 3 کہتے ہیں انجیل کو، والزیتون اور زیتون کہتے ہیں، اولیو زیتون ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. وطور سینین، طور سینین اب آپ نے ڈکشنری میں دیکھا. وہذا البلد الامین آپ نے کہا مکہ ہے، اور آپ نے تمام چیزیں دیکھی. اور پھر آپ نے ایک آیت نکالی، آپ نے دیکھا اوحی ربک الی النحل، خدا نے نحل کی جانب اپنی وحی کو بھیجا. نحل کیا ہے؟ ڈکشنری میں دیکھا شہد کی مکھی ہے. آپ نے آیات کو سمجھ لیا ڈکشنری کی حد تک. لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ علم تعویل کو بھی اس نے قرآن میں نازل کیا اور تعویل کا علم عالمہ معصومین کے پاس رکھا. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ذریعے جن کے معنی کو آپ میننگز کو ڈکشنری کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، تعویل کی صورت میں بھی رکھا. یعنی ایک کوڈ ورڈ کی صورت میں رکھا جو خدا نے اپنے اولیاء کو دیا، اور ان کوڈ ورڈز کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی حقیقتوں کو بتاتا ہے. اگر ان حقیقتوں کو آپ کی قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے دروازے پہ جائیے کہ جن کے پاس تعویل کا علم ہے اور جو علم تعویل رکھتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اب ہندوستان کے مومنین بھی یہاں پر یقیناً ہوں گے، پاکستان کے بھی. سرحد پر ایک ہندوستانی نے انٹرسپٹ کیا وائرلیس کے میسج کو کہ سرکار پاکستانیوں کی طرف سے میسج آیا ہے، یا پاکستانی نے انڈینز کے میسج کو انٹرسپٹ کیا لائن آف کنٹرول پہ کہ یہ میسج آیا ہے کہ 4 کلو پپیتے، 2 کلو آم، 3 کلو امرود. وہ کہے گا سر دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ بارڈر پر LOC پر پپیتے، امرود اور آم کی بات نہیں ہو سکتی. اگر ڈکشنری میں جا کر دیکھیں آپ اس کوڈ کو ڈیکوڈ کریں، کیا بات ہے، تو آم پپیتا وہاں بھی ملتا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں بھی ملتا ہے، میٹھا ہوتا ہے بڑا. اور سرحد کے فوجی جو ہیں ہندوستان پاکستان کے آپس میں تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، ادھر سے ادھر پھل جاتے ہیں، ادھر سے ادھر پھل آتے ہیں، کبھی وہ کھانے پہ وہ کہے گا یقیناً یہ 3 کلو آم 4 کلو. کہا سر یہ لائن آف کنٹرول ہے، یہاں پر پپیتا آم اور امرود سے مراد وہ پھل نہیں ہے. اس کو ڈیکوڈ کیجئے. کیسے ڈیکوڈ کریں صاحب؟ بریچ کیجئے، آپ ان کے سسٹم میں داخل ہوئیے، ہیک کیجئے سسٹم کو کہ پپیتے کا ورڈ کس چیز کے لیے رکھا گیا. کیا بات ہے، واہ واہ. اب یہ تفسیر کی بات نہیں ہو رہی کہ ڈکشنری کے ذریعے سمجھیں، اب آپ کو کوڈ بک کو جا کر ڈیکوڈ کرنا پڑے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن کی کوڈنگ جو ہے، ڈیکوڈنگ کرنا، یہ ہے جناب امیر کے پاس اصول کافی میں روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں. اب یہ میرا جملہ ہے، حدیث بعد میں پڑھوں گا، پہلے میرا جملہ سمجھ لیجئے کہ گویا مولا فرمانا چاہ رہے ہیں تمہارا دعویٰ تھا نا قرآن کافی ہے. قرآن تمہارا دعویٰ تھا قرآن کافی ہے، اس جملے کو سامنے رکھیے گا. تو مولا نے فرمایا اصول کافی میں فَاسْتَنْطِقُوا وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ، قرآن کو بلواؤ نا، تم سے کبھی بات نہیں کرے گا، قرآن ہم سے بات کرتا ہے. لہٰذا صفین کے میدان میں جب نیزوں پر قرآن اٹھے، بڑا جملہ خطرناک ہے، یہ جناب امیر کے علاوہ کسی میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ یا علی، کہا جنگ کیوں روک دی؟ کہا قرآن نیزوں پر ہے. کہا اب رفع حاضر مصائف، کاغذ کے ٹکڑے سبحان اللہ. کیا بات ہے. سمجھ لیجیے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ معمولی عقیدہ نہیں ہے، وہ بڑی جنگ و جدال کے بعد آپ تک پہنچا ہے، اور اس عقیدے پہ رکنا بڑا مسئلہ ہے. یہ معمولی عقیدہ بالکل نہیں. لہٰذا اگر اب آپ نہیں آتے تو شکریہ. نعرہ حیدری. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. فرمایا منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں. کا جابر نے فرمایا جب رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ 4 مہینے حرام کون سے ہیں؟ فرمایا یہ 4 مہینے حرام سے مراد وہ 4 امام ہیں کہ جن کے نام علی ہیں. علی مرتضیٰ، علی ابن حسین زین العابدین،
علی بن موسیٰ الرضا اور علی بن محمد النقی الہادی، یہ 4 امام ہیں جن کے نام علی ہیں۔ یہ روایت آپ نے سنی، اب دوسری روایت سنی اور اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ تو یہ بہرحال میں ایک بات کہوں کہ ہمیشہ جو اہل ولایت ہوتا ہے وہ کائنات کی حقیقتوں کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، اور کائنات کی حقیقتوں کو تولتا ایسے ہے کہ جہاں بھی اس کے عقیدے کے اندر طوفان چلتا ہے وہ سید الشہداء کی مدد سے اس گیپ کو فل کرتا ہے، علی بن ابی طالب کے وجود سے اس گیپ کو فل کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے سرکار کہ دیکھیے جب بھی آپ عقیدے کے جھکڑ چلیں، طوفان چلیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے عقیدے کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن سید الشہداء نے یہ بات فرمائی ہے، یعنی وہ مرحلہ جو فلسفے اور کلام کے ذریعے آپ طے نہیں کر پاتے، وہ مودت اہل بیت اس گیپ کو، اس فاصلے کو بھرتی ہے۔ کیا بات ہے، لہٰذا اگر آپ اس بات کو سمجھیے تو بات کہاں تک آئی؟ مودت تک۔ یہ مودت آپ کو کیسے ملتی ہے؟ کلام کی کتابوں سے آپ کو نہیں ملتی، یہ مودت ملتی ہے آپ کو شعراء اہل بیت کے ذریعے اور جو قصیدہ خوان ہیں اہل بیت کے، ان کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ شاعر اہل بیت کا مرتبہ فقیہ اہل بیت کے برابر رکھا گیا، یعنی وہ جو فقیہ اہل بیت ہے، حرام حلال کا علم دے رہا ہے، اس کو جو انعام اور اکرام ملے گا وہ کس کے برابر ہے؟ شاعر اہل بیت کے۔ یہ شاعر اہل بیت کرتا کیا ہے؟ شاعر اہل بیت کرتا ہے کہ جو کتاب میں حقیقتیں ہیں اس کو مزاج انسانی کے مطابق ڈھال کر آپ کے دل و دماغ میں اتارتا ہے۔ بچے بیٹھے ہیں ہمارے، ان کے لیے مثال پیش کروں۔ آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا، جب پلیٹ لا کے رکھی تو اس میں 5-10 کیپسول پڑے تھے، ٹیبلٹس پڑی تھی۔ اب ہم انتظار کریں کھانا کب آئے گا۔ آپ نے مولانا بسم اللہ کھائیے، یہ دوائیں ہیں یا ہماری دعوت ہے؟ آپ نے کہا مولانا دیکھیے ہم آپ کو گوشت کھلاتے تو آپ گوشت کتنا کھاتے ہیں؟ 1 پاؤ، آدھا کلو، پھر 2 کیپسول جو ہے نا اس میں پروٹین اتنی ہے جتنی آدھا کلو گوشت میں۔ اچھا پھر آپ گندم روٹی کھاتے، کاربوہائیڈریٹس ہوتا، اس میں فائبر ہوتے، یہ 3 ٹیبلٹس ہیں نا، اس میں اتنا ہی فائبر اور کاربوہائیڈریٹ ہے کہ جو 3-4 روٹیوں میں ہوتا۔ آپ چاول اتنے کھاتے، چاول میں جو بھی چیز ہے وہ اس ٹیبلٹ میں ہے، تو ایک ساتھ پھانک لیجیے، اوپر سے پانی پی لیجیے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو گلوکوز پلا دیں گے میٹھے کی جگہ۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم یہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اچھا آپ غلط ہیں، صحیح ہے، گوشت میں جو کھاتا وہ آپ نے رکھ دیا، آپ کو گوشت سبحان اللہ، واہ۔ تو فرق کیا ہے اس دعوت میں جہاں پر بریانی اور متنجن و قورمہ ہو؟ اس میں فرق کیا ہے؟ وہ آپ کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن جب اس کی مہک اٹھ کر آپ کی دماغ، آپ کی ناک میں جاتی ہے تو ایک دفعہ آپ کا وجود اس کی جانب لپک پڑتا ہے۔ حقیقت کو مزاج انسانی کے مطابق ڈھالنے والے کا نام ہے شاعر اہل بیت، اور اپنی اچھی آواز کے ذریعے اہل بیت کی محبت کو مومنین تک منتقل کرنے والے کا نام ہے نوحہ خوان، مدح خوان، قصیدہ خوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ آپ اسی وجہ سے شاعر اہل بیت کی محبت آپ کو ملی، شاعر اہل بیت کے ذریعے مودت اور محبت آپ کو ملی نوحہ خوان کے ذریعے، ورنہ شاعر جو تحت اللفظ پڑھتا ہے بہت بڑی خدمت ہے اس کی، لیکن اس کے کلام کو زندہ کون رکھتا ہے؟ وہ کہ جس نے اپنی آواز کے ذریعے خدمت کو انجام دیا۔ لہٰذا یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جوش مدی آبادی کا، میں آپ کے سامنے ایک بند پڑھ دوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہمیشہ دیکھیے، آج بھی میں نے کہیں اور پڑھا تھا، جوش فرماتے ہیں کہ موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں، وہ کیا حقیقتیں ہیں جنہیں تولتا نہیں، عقدے وہ کون سے ہیں جنہیں کھولتا نہیں، وہ کیا حقیقتیں ہیں جنہیں تولتا نہیں۔ امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تیرا خیال ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں، مجھے کائنات کے ہر نظام پر اعتراض ہے، مجھے مشیت خدا نہیں سمجھ میں آتی، مجھے جنت جہنم کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، مجھے جبر اختیار کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے قسمت سمجھ میں نہیں آتی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، مجھے بہت سی باتیں فلسفے کی نہیں سمجھ میں آتی، علم کلام کی نہیں سمجھ میں آتی، مجھے فقہ سمجھ میں نہیں آتی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سمندر میں غوطہ بھی لگا کر آ جاؤں بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں ہر حقیقت کو تولتا ہوں، لیکن مولا میں تیرے دین کے خلاف نہیں بولتا کیونکہ اس دین کی بنیاد تیرا وجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات مودت اہل بیت کی۔ اور یہاں پر ایک شعر پڑھا گیا جس کے بعد مجھے انیس کا ایک بند یاد آیا کہ وہ میں آپ کو سناؤں۔ رسول خدا کے ساتھ کچھ تعلق کو جوڑا گیا تھا، اب میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا،
اور وہ کس نے پڑھا یہ بھی مجھے، لیکن ابھی میں نے سنا کہ رسول خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑا گیا. اب یہاں پر دیکھیے وہ مرحلہ امامت کا، سال ہم ہیں، مہینے ہم ہیں، سال ہیں رسول خدا. اب آپ اس کو دیکھیے یہ کہاں پر واقعہ ہے، یہ کہاں پر ہوا واقعہ؟ جابر بن یزید جوفی نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ پانچویں امام سے پوچھا. ہو گیا واقعہ، ختم ہو گیا. لیکن اب یہ انیس اور دبیر اور ان جیسے دوسرے شعراء کا کام ہے کہ اسی حقیقت کو مزاج انسانی کے مطابق ڈھال کر اس طرح سے پیش کریں، الائنمنٹ کو کریٹ کریں آپ کے ذہن و دل و دماغ کے ساتھ اس حقیقت کو. تو انیس کیا کہہ رہے ہیں اب آپ سنیے. فرمانے امام حسین فرمانے دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں. پوری دنیا آ جائے میرے سامنے میں اکیلا لڑ دوں گا. امام حسین فرمانے دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں. رخ جدھر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، بے جبرائیل کار قضاء و قدر کروں. مجھے قضاء و قدر کو مسئلے کو چلانے کے لیے، قسمت کو بانٹنے کے لیے جبرائیل کی ضرورت نہیں کہ جبرائیل آ کر حسین یہ اب کرنا اب وہ کرنا. آپ تو کہہ رہے ہیں کیا کہنے واہ واہ، یہ تو عقیدے کے خلاف بات ہو گئی، یہ تو آپ کو کافر کر دیا انیس نے. ہم تو جوش سے پریشان تھے کہ جوش کافر نہیں، انیس بھی کافر ہو گئے. اب دیکھیں ایک جگہ میں نے کہہ دیا تو ایک صاحب ناراض ہو گیا، آپ نے جوش کو کافر کہہ دیا. میں نے سرکار آپ سمجھیے تو صحیح کس معنوں میں کہا ہے آپ ذرا، ہم کیسے جوش کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جوش بڑے موحد تھے، خالص توحید تھی ان کی. بہرحال یہ ہمارا خطہ جو ہے ہر بات کو برداشت نہیں کر سکتا. جوش کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان پاکستان جیسی جگہ پہ یہ باتیں کری، وہ جا کر شاید نجف اور قم میں کرتے تو سمجھنے والے ان کے ہوتے، یا بڑے بڑے علماء کے سامنے کرتے جو فلسفی تھے، جو کلام کو سمجھتے تھے، حدیث کو. تو امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ انیس فرما رہے ہیں کہ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضاء و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. یہ تو نانا کا کام تھا. اچھا نانا کو آپ کی جبریل کی ضرورت تھی، آپ کو جبریل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے کہ آپ منحرف لوگ ہیں قبلہ آپ لوگ. تو اب انیس دیکھیے کس طرح سے مسئلے کو حل کرتے ہیں. اچھا انیس کا جب نام آتا ہے تو مجھے تھوڑا سا مزید گفتگو کرنے دیجیے. انیس اپنے آپ کو عقائد کی مشکل میں بھی پھنساتے ہیں، قافیہ اور ردیف کی مشکل میں بھی پھنساتے ہیں. پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ اب انیس کا بند پورا شعر ٹھپ ہو جائے گا اور انیس چاروں خانے چت گر جائیں گے. اب انیس آگے اس سے آگے کچھ نہیں لکھ سکتے. لیکن انیس جس جگہ ڈوبتے ہیں وہیں سے دوبارہ اٹھتے ہیں. انیس معمولی شاعر نہیں ہے کوئی، بے شک. یعنی اردو زبان میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس نے مدح ادب اس مقام پر کی ہے تو ہمارے نوجوان بچے انیس کو پڑھیں. دبیر بھی بہت بزرگ، میں انیس و دبیر کا مقابلہ نہیں کر رہا، میری یہ حیثیت نہیں کہ دبیر جیسے عظیم المرتبت شاعر اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کا سوچوں. لیکن بہرحال انیس کو میں نے زیادہ پڑھا تو انیس کی خصوصیت ہے. اب کیا فرما رہے ہیں؟ انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، بے جبرائیل کار قضاء و قدر کروں. اب یہ کیوں ہے؟ اب انیس اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم، اب یہ میرا جملہ ہے تشریح کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے. بسم اللہ. انیس کہتے ہیں کہ تم گھبرا گئے کہ ہم نے کیا حسین کو رسول سے آگے بڑھا دیا؟ رسول کو ضرورت تھی جبرائیل کی، حسین کو جبرائیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، حسین یہ معجزہ دکھائیں گے تو تم پریشان ہو گئے. اب ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. فرماتے ہیں طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی. میرے نانا نے تو اپنی محدود طاقت دکھائی تھی، چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. اب حسین کی زبانی انیس کیا فرما رہے ہیں؟ طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. سورج کو آسمان سے کھینچ کے لاؤں زمین پر یہاں 2 ٹکڑے کروں. لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ آپ اگر دیکھیں گے شعراء اہل بیت کو تو ان کے کلام کی جڑیں آپ کو احادیث اور روایات میں دکھیں گی. سبحان اللہ. یعنی کہ تم ہمارے پاس جو بھی دیکھتے ہو، اگر کوئی مہینہ محرم کا ہے تو آپ کہیں گے یہ 1444 کا ہے، یا 1443 کا ہے، یا 1441 کا ہے. یعنی 12 کے 12 اماموں کے پاس جو بھی طاقت ہے، ہو سکتا ہے امام حسین کبھی کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں جو نانا نے نہ دکھایا ہو اور منبر سے بیان کیا جائے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم مولا حسین کو رسول خدا سے آگے لے گئے. طاقت جو رسول خدا کی ہے وہ دکھے گی ہی 12 اماموں کے وجود سے. یعنی اگر حضرت حجت کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں
تو آپ اس شش و پنج میں پریشانی میں مت پڑیے کہ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت ہیں. یہاں پر حضرت حجت کے پیچھے جناب عیسیٰ جو نماز پڑھیں گے وہ در حقیقت نور مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کہاں پر جو میں کہاں سے یہ بات کہہ رہا ہوں؟ رسول خدا نے فرمایا خلقہ خلقی، جو میرا آئے گا نا 12واں وارث، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا، یہ نہیں فرمایا. امام زمانہ کا اخلاق رسول خدا کے اخلاق جیسا نہیں ہے، فرمایا خلقہ خلقی، اس کا اخلاق میرا اخلاق اس کا اخلاق ہے. یہ گلاس اس جیسا ہے، یہ گلاس یہی گلاس ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ یہ لفظ دیکھیے، رسالت مآب کی زبان مبارک ہے، ایک کاف لانا تھا رسالت مآب کو مسئلہ حل ہو جاتا. خلقہ کا خلقی، جو میں نے روایت دیکھی اس کی یہ الفاظ ہے خلقہ خلقی، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے. لہٰذا رسول خدا کے نور کے وارث ہیں، رسول خدا کے نور کے مالک ہیں، رسول خدا کا نور ان کے ذریعے آیا. اب آپ دیکھیے کہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو حدیثوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت شباہت میں ملیں گی آپ کو. جب ہم حدیث قصہ پڑھی گئی ابھی، اس میں آپ ایک جملہ سنتے ہیں، 3 شخصیات آئیں بیت الشرف سیدہ میں، امیر المومنین امام حسن امام حسین. سلام کیا، جناب سیدہ نے جواب دیا. اگلا جملہ کیا کہا شہزادے نے کہ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ. مادر گرامی، میں آپ کے پاس سے خوشبو کو سونگ رہا ہوں، خوب توجہ کیجیے گا الفاظ پر. میں آپ کی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے. کس کے پاس سے آ رہی ہے؟ شہزادی کے پاس سے. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن امام حسین. دیکھیے امام حسن امام حسین ہماری نظر میں کبھی 6 اور 5 برس کے نہیں تھے، 5-6 برس کے. لیکن تو توجہ فرمائی آپ نے. اچھا خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے، لگتا یہ ہے کہ خوشبو نانا کی ہے. حجرے میں رسول خدا تشریف فرمائے، خوشبو آ رہی ہے وجود سیدہ سے. اب مادر گرامی لگتا یہ ہے، خوب توجہ فرمائیے گا، کأنہا، لگتا یہ ہے کہ نانا کی خوشبو ہے. میں کہوں گا شہزادے سے دونوں ہاتھ جوڑ کے، جب رسول اللہ اگر خوشبو مادر گرامی کے پاس سے آ رہی ہے تو یہ نانا تک خیال کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر نانا تک خیال پہنچ گیا ہے تو آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ گویا کہ لگتا ہے ایز اف، کہتی ہے نانا کی خوشبو آ رہی، کہاں ہے نانا بتائیے. یہ جملہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ان پنجتن کی خوشبوئیں اتنی مماثلت رکھتی ہیں کہ حد ادب کا خیال رکھتے ہوئے شہزادے نے کہا کہ خوشبو تو ہے نانا کی، ظاہری لحاظ سے دکھائی دے نہیں رہے، آ رہی ہے آپ کے پاس سے، لیکن مادر گرامی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً نانا کی خوشبو ہے، کیونکہ آپ کی خوشبو وجود کی اور نانا کی خوشبو میں اتنا فرق نہیں ہے. لیکن یہ درد جو کر رہی ہے خوشبو وہ حسن مجتبیٰ ہے، جو باریک ترین فرق کی بھی تشخیص دے سکتا ہے. لہٰذا مادر گرامی مشکل میں آن پڑے، ہم یہ بتائیے کہ نانا کی خوشبو ہے یا آپ کی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا اس سے. اب آپ نے جملہ سنا، سید الشہداء آئے یہی بات فرمائی، امیر المومنین آئے یہی بات فرمائی. اب آپ چلیے اس بات کو، اس واقعے کو لے کر، یہ واقعہ ہے 8 یا 9 ہجری کا. اب چلیے مکے کی زندگی میں جائیے جب رسول خدا کی عمر 40 برس کی ہونے والی ہے، یعنی کتنے برس پہلے؟ تقریباً 20 برس پہلے کا واقعہ ہے. اور جائیے اور وہاں پر جب رسول خدا گئے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا اس وقت تک رسول نہیں تھے. یہ مسلمان ویسے بڑے عجیب ہیں، ان سے کیا کیا جائے، یہ تو وحی آنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم جیسے، تو وحی سے پہلے تو بدتر حال ہے ان کے رسول کے نام سے. جب پیغام الہی آ گیا تو آپ جیسا، تو یہ بیچارہ مظلوم رسول جب پیغام الہی نہیں آیا تو یہ آپ سے بدتر ہونا چاہیے. سرکار جب قرآن نازل ہونے کے بعد آپ جیسا ہے، جس کے وجود پر قرآن اثر نہ ڈال سکے، تو جب قرآن نازل نہیں ہوا تو تب بھی آپ جیسا، تب آپ سے بدتر ہونا چاہیے نعوذ باللہ. تو توحید رسالت کی جڑیں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو پکڑیے اس ملعون کو جس نے کہا رسول ہم جیسا. لعنت بے شمار. کیا بات ہے. ارے نبی
میں نے پی ایچ ڈی کر لیا اور آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کیا اور آپ کے مولانا ہم جیسے، تو کل جب میں پہلی جماعت میں گیا تھا تو آپ سے بدتر ہونا چاہیے، کیونکہ جب پی ایچ ڈی میرے وجود پہ کوئی مثبت اثر پازیٹیو امپیکٹ نہیں ڈال سکی تو اس سے پہلے تو مجھے آپ سے بدتر ہونا چاہیے رسول ہم جیسا۔ خیر کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر امیر مومنین امام حسن امام حسین تینوں آئے اور تینوں نے آ کے کہا مجھے لگتا ہی ہے کہ آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب چلیے 20-22 سال پہلے غار حرا ہے، جناب امیر کی عمر مبارک ہے تقریباً 9 برس یا 8 برس کی۔ گھروں میں جائیے گا، یہاں پر میرے خیال سے ہو سکتا ہے کوئی بچہ بیٹھا ہو، میری آنکھیں نہ دیکھ پا رہی ہوں، 8 برس کا بچہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسا۔ یہ 8 برس کا بچہ ثبوت ابو طالب لخت جگر فاطمہ بنت اسد، اس نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کنت ارى نور النبوہ واشم ریح الرسالہ۔ جب میں رسول خدا کے پاس جاتا تھا غار حرا میں، ساتھ عبادت کرتے تھے، تو میں ابھی وحی نہیں آئی تھی، میں رسول خدا کے وجود سے مجھے خوشبو نبوت بھی آتی تھی، میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا۔ توجہ کیجئے، جناب امیر المومنین کو مورخ نے لکھا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ ہم تو نہیں مانتے کہ جناب امیر ایمان لائے تھے، نہ ان کے بابا ایمان لائے کبھی، نہ جناب امیر ایمان لائے، لائے وہ کہ جس کے پاس وہ ہو۔ آپ توجہ فرمائیے کہ ابھی رسول خدا نے اعلان رسالت نہیں کیا، جب اعلان رسالت کریں گے تب بقول آپ حضرات کے جناب امیر المومنین کلمہ پڑھیں گے، پھر ایمان لائیں گے، پھر مسلمان کہلائیں گے۔ یہ عجیب بچہ ہے سرکار کہ ابھی نعوذ باللہ خاکم بدہن، میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب بچہ ہے کہ جو ابھی اسلام نہیں لایا، لیکن اس کی حس شامہ، اس کی خوشبو سونگنے کی طاقت ایسی ہے کہ خوشبو نبوت کو سونگ بھی رہا ہے، اور آنکھوں کی طاقت ایسی ہے کہ نور رسالت کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو سرکار پہلے آپ علی ابن ابی طالب کے برابر آ جائیے، پھر رسول کی برابری کیجیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے اس بات پر کہ مکے میں زبردستی اس بات کو رکھا گیا کہ بچوں میں وہ لائے، بوڑھوں میں وہ لائے، خواتین میں وہ لائے۔ سرکار اگر اسلام لانا علی ابن ابی طالب کا ویلڈ ہے، لیجیٹمیٹ ہے، جسٹیفیکیشن ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، تو بچے بوڑھے کی کیا قید ہے؟ علی اسلام لائے، سب سے پہلے لائے۔ اگر علی بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر علی کا کلمہ کسی کام کا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، تو بچے کا ایمان تو قبول نہیں ہے سرکار۔ بچہ امام جماعت بن نہیں سکتا، بچہ خرید و فروخت کر نہیں سکتا، بچہ گواہی دے نہیں سکتا، بچہ فقہا کا فتویٰ دے نہیں سکتا، بچہ مرجع تقلید بن نہیں سکتا۔ کام کرنے کے لیے بہت سے کام فقہی لحاظ سے کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے، بلوغ کی ضرورت ہے، بالغ ہو انسان تب کوئی ذمہ داری اس پر آتی ہے۔ علی ابن ابی طالب پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لاکھ رسول اسلام کو پیش کرتے رہیں۔ لہٰذا جناب المومنین کا وجود یہ ہے کہ میں نور نبوت کو دیکھتا بھی تھا، خوشبو رسالت کو سونگتا بھی تھا۔ خوشبو رسالت کو اس وقت سے سونگ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس حدیث کو کہ جب جناب امیر 8 یا 9 برس کے ہیں لائیے اور حدیث قصہ سے جوڑیے کہ کأنہا رائحۃ الجد رسول اللہ، گویا کہ میرے جد رسول خدا کی خوشبو ہے، میرے بھائی رسول خدا کی خوشبو ہے، میرے نانا رسول خدا کی خوشبو ہے۔ جب یہ بات آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے آپ اہل بیت کی حدیثوں کو جوڑتے جائیے، یعنی جو آپ کو امام علی نقی علیہ السلام گفتگو فرماتے ہوئے دکھائی دیں گے امامت کے بارے میں، وہی گفتگو جناب امیر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ کون خاندان ہے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں پر آپ نے کسی کو دیکھا نہیں جاتے ہوئے کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، لیکن پڑھائی لکھائی کا سلسلہ، علم کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو پہلے نے کہا امامت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، وہی چیز آخری بھی کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اپنے دور کے فقہا سے، علماء سے علم اخذ کرتے، امام علی نقی، امام محمد باقر، اور آج جس امام کا ذکر تبرکاً کروں گا میں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر اپنے دور کے علماء سے علم کو حاصل کرتے تو انہی نظریات کا پرچار کر رہے ہوتے نا، انہی نظریات کو پروپیگیٹ کر رہے ہوتے، ذرا سے فرق کے ساتھ ان کے نظریات بالکل الگ ہیں، ان کے زمانے کے فقہا کے نظریات بالکل الگ ہیں۔ اگر آپ کو ان کے نظریات کو دیکھنا ہے تو ملیں گے کس سے جا کر؟ ان کے جد علی مرتضیٰ سے، ان کے جد رسول اللہ سے۔ لہٰذا یہ ایک چیز، دوسری چیز ایک حدیث تحفے کے طور پر بتاؤں آپ کو، امالی شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ ملائکہ، جو روایت ہے وہ اس طرح سے ہے، سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہے، ما من قوم یجتمعون
علی ذکر فضائل اہل بیت نبی ہے، کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو جمع ہو اپنے نبی کے گھر والوں کے فضائل جمع کرنے کے لیے، مگر یہ کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب ذکر ختم ہوتا ہے تو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ملائکہ آسمان کی کہتے ہیں ما لکم نشم منکم راحتا لم نشم من قبل، یہ کیا ہو گیا، کون سی خوشبو لگا کے آئے ہو، آج سے پہلے نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں کننا عند قوم، ہم ایسے لوگوں کے پاس تھے کہ کم یذکرون فضائل علی بن ابی طالب، کہ جو علی بن ابی طالب کے فضائل کا ذکر کر رہے تھے، فتعطرنا منہ، یہ خوشبو ہمیں ان سے آگے لگی ہے۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ اہبطوا بنا، ہمیں بھی لے کے چلو اس مجلس میں جہاں علی کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خوشبو ہم کو بھی ملے۔ تو وہ کہتے ہیں قد تفرقوا، یہ منتشر ہو گئے، ڈسپرس ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ کہاں لے کے جائیں اب تمہیں، محفل تو ختم ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کو اس مکان میں کم از کم لے کے جاؤ تاکہ وہاں سے خوشبو کو لے سکیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ ذکر فضائل اہل بیت معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے دین کے دائرے میں رہ کر ذکر کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم نفسیاتی تجزیہ کریں، نفسیاتی انالیسس کریں، تو انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسی شخصیات کے کردار کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جو رول ماڈل کے طور پر ان کے سامنے ہو، اور وہ ان کے ذکر کو دیکھ کر، ان کے واقعات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کر جائے۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ ایک واقعہ امام حسن علیہ السلام کے زندگی سے، ایک معجزہ۔ سب سے پہلے تو اس ہمارے مظلوم امام کی کل عمر مبارک 28 برس ہے، 6 برس امامت کا دور رہا، اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ قید خانے میں 6 برس گزارے۔ کبھی جاسوس ہاتھ دھمکتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ایک 12واں امام آئے گا، اور وہ تمام کے تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ لہٰذا، اور یہ ایک عجیب بڑی بات ہے کہ حضرت حجت کا لقب ہے مہدی۔ امیر المومنین سے لے کر امام علی نقی علیہ السلام تک کسی بھی امام کے بیٹے کا لقب مہدی نہیں رکھا گیا۔ بنو عباس کے بادشاہوں کے درمیان آپ کو مہدی ملے گا، لیکن ائمہ معصومین کے گھر میں مہدی کسی کا نہ نام رکھا گیا نہ کسی کا لقب رکھا گیا۔ حضرت حجت کے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی 12ویں کی طرح کوئی اس جیسا نہیں ہوگا۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام کو چھٹے امام کو سلام کرتا ہے، صحابی ہے، راوی ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام آپ پر امیر المومنین۔ تو روایت کے الفاظ ہیں قام فزعا، چھٹے امام گھبرا کر کھڑے ہو گئے، کہا خبردار آئندہ مجھے اس لقب سے مخاطب ہے۔ کہا یہ لقب ہمارے جد سے مخصوص ہے۔ جب لوگوں نے چھٹے امام کو کہا قائم آل محمد آپ ہیں، کہا خبردار ہم کو مت کہنا یہ۔ اچھا میں بتا دوں انصاف کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے کہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ہم میں سے ہر قائم آل محمد ہے کیونکہ ہم قیام کرتے ہیں خدا کے حکم کے مطابق۔ تو امام کا یہ جواب ایک الگ نیت سے ہے، فقہاء اس کے اندر الگ بحث کرتے ہیں محدثین۔ دوسری جو روایت ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم قائم آل محمد نہیں ہیں، قائم آل محمد وہ ہوگا کہ جو حسن عسکری کا بیٹا ہوگا۔ آپ نے توجہ کی، چھٹے امام پوتے ہیں جناب امیر کے، دادا کا لقب لینے پر راضی نہیں ہے، گوارا نہیں ہے۔ حضرت حجت پوتے کس کے ہیں؟ چھٹے امام کے۔ پوتے کا لقب دادا لینے پر گوارا نہیں کر رہا، دادا کا لقب پوتا لینے پر گوارا نہیں کر رہا۔ ایک شخصیت ہے، ارے وہ تو میرا پوتا ہے 12واں امام، ہاں کہہ دو ہمیں قائم آل محمد۔ یہ اہل بیت کے یہاں القاب ٹرالی سے ڈال کر اونڈے نہیں جاتے سرکار، یہ عالم غیب سے آتے ہیں۔ لہٰذا خوب توجہ کیجئے آپ اس بات پر، خوب توجہ کیجئے کہ یہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے حسین زمان علی زمان، اس کا کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے مذہب سے قطعاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے، ناٹک نہیں ہے سرکار۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ میر انیس ثانی ہے تو گھور کے دیکھتے ہیں کہاں انیس کہاں یہ، ارے انیس کون، آج مرے کل دوسرا دن ہے، غیر معصوم۔ آپ گوارا نہیں ہے یہ کہنے پر۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے نوحہ خان، شعراء، خطبہ، اگر آپ کہیں ثانی فلاں ہیں، اگر آپ کہیں یہ ابن حسن نونیروی کے ثانی ہیں، بالکل ان کی طرح کی مجلس سے پڑھتے ہیں لوگ، دیکھ کہاں ابن حسن نونیروی صاحب کہاں، آپ کہیں کسی کو یہ رشید ترابی ثانی ہے، لوگ آپ کو گھور کر دیکھیں گے کہ معمولی نام نہیں ہے سرکار۔ آپ نے دیکھا نہیں، معرفت نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، آپ بیٹھتے زندگی کیا میں، آپ مثال کے ہے، کیسٹوں میں سبحان سنیں اللہ۔ تو آپ دیکھتے تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے یہ ثانی وانی کہنا چھوڑیے، دوسری تصویر ریپلیکا ہے ان جیسے، یہ غلط بات ہے، ہر شخص خود ہے۔ اور جب معصوم کا سلسلہ آ گیا تو امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو مہینے ہم ہیں،
ہمارا سلسلہ محرم سے شروع ہوتا ہے, ہم ذی الحج پہ ختم ہو جاتے ہیں, نہ اب اس میں کوئی داخل ہو نکالا جا سکتا. واہ 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 کیا بات ہے, رسول خدا سبحان صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم جو لے کر گئے اہل بیت کو مباہلے کے میدان میں, یہ بھی سن لیجیے حدیث قصہ کا واقعہ مباہلے سے پہلے کا ہے. مباہلے کے جاتے وقت یہ واقعہ ہوا ہے. چادر میں لپیٹا رسول خدا نے, آپ پڑھتے ہیں نا اخذ ابی بیدہ الیمنی, اخذ ابی بطرف ید کے ساتھ اس طرح سے پکڑا الٹے ہاتھ سے دونوں چادر کے کونوں کو. خوب توجہ کیجیے گا, تطہیر میں چادر تطہیر میں دیا اور جوڑا اور بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے اوپر اشارہ کیا. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں. ذرا رک جائیے, یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے گھر والے ہیں یا خدا کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا؟ اعلان ہمیشہ جہل کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. کبھی کبھی اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سن لے کہ جس کی عقل میں فطور ہے. پروردگار یہ میرے گھر والے, دعا کی وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ایک اصطلاح ہے پولیس میں اور فوج میں, کارڈن آف. جب آپ کسی چیز کے علاقے کو بند کر دیتے ہیں, یہاں سے اپنا کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے. رسول خدا نے درخت کارڈن آف کیا ہے چادر میں لے کر کہ دیکھو نہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا, نہ اس میں سے تم کسی کو باہر نکال سکتے ہو نہ اندر لا سکتے ہو. نہ باہر نکال سکتے ہو, پنجتن چار نہیں ہو سکتے. آغاز ہوا رسول خدا سے, اختتام ہوا جبرائیل پر. اور جب جناب امیر نے پوچھا کہ کیا فضیلت ہے, تو وہ جملہ آپ کے سامنے, بارہ دوسرا تفصیل میں نہ جاؤں پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں واقعہ سناتا ہوں امام حسن عسکری کی زندگی کا, کہ تبلیغ کا اور ایک پڑھے لکھے شخص کو پیغام پہنچایا امام نے کس طرح سے. جب ہاؤس ڈیٹین, اب مجھے بتائیے 11ویں امام ہاؤس ڈیٹینشن میں, واٹس ایپ ٹیلی فون کچھ نہیں, کس طرح سے ایک جگہ تک پیغام بھیجیں کہ دیکھو تم کفر کی حالت میں مرو گے, تم مسلمان ہو جاؤ ہمارے پاس آ کر. کیسے میسج بھیجیں ایک انسان کو, جس کے ذریعے بھیجیں گے مشکل میں گرفتار ہو جائے گا. بخت یوشو تھا بادشاہ کا, عباسی دربار کا جو رائل ڈاکٹر کہیا, بخت یوشو عیسائی تھا. اس نے کہا اپنے شاگرد کو بولا کہ دیکھو یہاں پر ابن رضا, علی بن موسیٰ رضا کا بیٹا ہے, پوتا ہے حسن عسکری. اس نے کہا ہے کہ تم کسی اچھے طبیب کو بھیجوں تاکہ وہ فسٹ کو کھول سکے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بلڈ کپنگ ہوتی ہے حجامہ, ایک فسٹ ہوتا ہے, ایک نیڈل ماری جاتی ہے رگ میں اور خون نکالا جاتا ہے, جس سے انسان کی صحت اور مزاج اور بیماریوں سے دور رہتا ہے. کہا کہ اس نے بلایا, جاؤ اس کے پاس اور دیکھو خبردار لا تعلموہ, اس کو کچھ مت سکھانا, تم سے بہت زیادہ عالم ہے. اچھا کہہ بھی رہا ہے کہ اس نے بلایا جاؤ, ہاں اس کو کچھ مت سکھانا, تم سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے. معمولی آدمی نہیں ہے, دیکھ کے جانا تھا, جو کہے وہ کرنا, اس سے بحث مت کرنا. یہ پہلا ڈاکٹر ہے جو مریض کے مطابق چلے گا. یہ الفاظ ہیں بہار الانوار میں علامہ مقدسی. اچھا نہیں, امام بیمار نہیں تھے, لیکن امام نے کہا کہ طریقہ تھا فسٹ, اور روایت میں بھی یہ رسول خدا کرواتے تھے, جو روایت میں تاریخ میں کہ وہ گیا, امام نے کہا کہ اس نے کہا کہ مولا اس وقت بڑا اچھا وقت ہے فسٹ لگوانے. امام نے کہا نہیں, جب میں کہوں گا تب آنا. تو اس نے کہا کہ اس وقت نہیں بلایا, جو وقت میرے لحاظ سے مناسب نہیں تھا اس وقت بلایا. کہا تو میں نے سوئی ماری, تشلا لایا گیا, خون نکالا, پورا تشلا جو تھا سینی لگن جو بھی کہیے آپ, وہ بھر گئی اور لے کے گیا, وہ پٹی باندھی. امام نے کہا جاؤ. تھوڑی دیر پھر بلایا, پھر اس نے مارا, تو اب جو نکلا وہ کہہ رہا ہے کہ دودھ کی طرح سے سفید خون نکلا, باہر تشلا بھرا. پھر امام نے پٹی باندھی, کہا جاؤ. پھر بلایا دن میں 3 دفعہ, اور پھر وہ اتنا تسلا بھرا اور کہا جاؤ. اور پھر مجھے کھانے کو دیا, کچھ پھل دیے, گرم اور سرد غذائیں دی, مجھے 3 4 5 10 درہم جتنے تھے وہ دیے. میں واپس آیا, بخت یشوع اپنے استاد کو بتایا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ عجیب چیز دیکھی ہے میں نے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ آج تک جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تقریباً 1 سیر کے قریب خون یا 1.5 سیر کے قریب خون نکل سکتا ہے انسانی بدن سے, لیکن اس شخص کے بدن سے اتنا خون نکلا ہے کہ یہ ناممکن ہے. اور ایک تسلے کے بعد دوسری دفعہ جو رگ کاٹی گئی تو دودھ کی طرح سفید خون نکلا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ دونوں کتابیں کھول کر بیٹھ گئے. بخت یشوع نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بغداد کے سامرہ کے پاس ایک جگہ تھی دیر عقول, دیر یعنی جہاں پر ایبے جسے کہتے ہیں آپ لوگ, جہاں پر بیٹھ کر عیسائی بیٹھتے ہیں, راہب بیٹھتے ہیں اور وہ دنیا سے الگ رہ کر عبادت کرتے ہیں. تو وہاں پر جاؤ, اس سے پوچھنا.
یہ گیا دیر عقول میں اور اس کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اوپر سے کھڑکی کھولی اور وہ جو راہب تھا وہاں پر جو عبادت کر رہا تھا, عیسائی تھا, اس نے کیا مسئلہ ہے کہا کہ خط لکھا. اس نے اوپر مت آؤ, یہیں سے ٹوکری پھینکی رسی سے, خط لکھو اس میں, اپنی بات لکھو, اور ٹوکری اس نے اٹھ, یعنی اتنا مصروف تھا عبادت میں کہ دروازہ نہیں کھولا. وہ عیسائی بھی راہب تھا, اس بڑے راہب نے دروازہ نہیں کھولا. ٹوکری اوپر گئی, دروازہ جیسے اس نے خط پڑھا نیچے آیا فوراً, کہا کہ کون آدمی تھا جس کا تم نے واقعہ لکھا ہے؟ کہا کہ سامرہ میں. کہا کہ ابھی فوراً مجھے لے کے چلی. کہا کیوں؟ کہا یہ سوائے عیسیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے خود دیکھا ہے. کہا اگر اس نے یہ کیا ہے تو یہ عیسیٰ کا کام ہے, مجھے اس سے ملنا ہے. بیٹھے سوار ہو کے آئے گھوڑے پہ, خچر پہ, جس پہ سامرہ میں جب داخل ہوئے تو اس شاگرد نے پوچھا اس عیسائی راہب سے کہ آپ پہلے استاد معظم میرے بخت یشو کے پاس جائیں گے جو دربار کے ڈاکٹر ہیں, یا حسن عسکری کے پاس؟ کہا اس کو چھوڑو, حسن عسکری کے پاس لے جائیں. امام حسن عسکری کے پاس ہے, دروازہ کھولا, غلام نکلا, دروازہ کھٹکھٹایا, غلام نکلا. اس نے بخت یشو کے شاگرد سے کہا تم باہر رہو, جو دیر عقول سے راہب آیا وہ اندر آ جائے. پتا ہے امام کو کہ کون. کہ میں بیٹھا رہا, صبح کی اذان ہوئی, فجر کا وقت گزرا. یہ تو عیسائی تھا, خیر کیا نماز پڑھتا. تو صبح کی اذان ہوئی, وقت گزرا, آہستہ آہستہ پاؤ پھٹی, روشنی ہوئی, اجالا ہوا, سورج نکل آیا, سورج اور اوپر نکل آیا. میں پریشان. جب یہ نکلا کافی دیر کے بعد تو عیسائی اپنے کمر کے گرد ایک رسی نما چیز باندھتے تھے, اس میں وہ ٹوٹ چکی تھی. لباس مسلمانوں والا پہن چکا تھا, امامہ, اور جو امام نے لباس دیا تھا اس نے لباس کیا ہوا, کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور پھر اس کے بعد گئے. اب آپ خوب توجہ کیجیے, یہاں سے میں اس واقعے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں. روح امام, نگاہ امام دیکھ رہی ہے کہ دیر عقول میں جو یہ راہب ہے اتنی بڑی شخصیت رکھتا ہے, یہ اس لائق ہے کہ اسے کسی طرح کھینچ کر لایا جائے, ہم سے سوال کریں کیجیے گا تاکہ ہم اس کو اسلام کی تبلیغ کریں. امام نے نصف راہ کو معجزے کے ذریعے طے کیا اور نصف راہ کو استدلال اور دلیل اور ڈیبیٹ کے ذریعے. معجزہ دکھایا اپنے خون کے ذریعے کہ خبر پہنچے اس راہب تک جو دیر عقول میں رہتا ہے, کیا بات ہے, واہ, چوک کر آئے کہ یہ کام کیا سبحان اللہ. جب وہ آ گیا تو امام نے انگلی کے اشارے سے معجزے کے ذریعے سے مسلمان نہیں کیا, معجزے کے ذریعے سے گھر سے باہر کھینچ کے نکال کر لائے. واٹس ایپ کر نہیں سکتے, فیس بک پہ نہیں جا سکتے, فون نہیں ہے, ٹیلی فون نہیں ہے, خط نہیں ہے, ٹیلی گراف, فیکس کچھ نہیں ہے. لے کے آئے. جب یہ اندر گیا تو اس نے امام سے اتنے سوال کیے کہ فجر کی نماز سے لے کر سورج, میرے بقول صبح کے 7, 8, 9 بج گئے, اس کے بعد یہ باہر نکلا. اگر معجزے سے اسے مسلمان امام نے کیا ہوتا تو ایک لمحے کا کام تھا, گفتگو چلی ہے 7-8 گھنٹے وہاں پر. ہمیں نہیں پتا کہ یہ گرمیوں کی نماز صبح تھی یا سردیوں کی نماز صبح. توجہ فرمائیے گا. بہرحال 4-5-6 گھنٹے, کیونکہ راوی کہہ رہا ہے کہ جب سورج بہت بلند ہو گیا تب یہ اندر سے نکلا اور میں تھک گیا انتظار کرتے کرتے. بہت بڑا راہب تھا, آرٹ بشپ تھا, تو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا اس کو. انتظار کرتا رہا. جب واپس آیا تو مسلمان ہو چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ امام دھڑ دھڑ ایسے معجزے دکھاتے رہتے, لوگوں کو بلاتے رہتے. امام نے یہ کام اس دیر عقول والے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ جب اتنا بڑا عیسائی عالم مسلمان ہو گیا, امام کا چاہنے والا ہو گیا, تو اب اس ایک کو مسلمان بنا کر, مومن بنا کر کئی ہزار مسلمان بنے گے. کیا بات ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا معجزہ اور ہدایت کا طریقہ کہ کس طرح سے گھر سے باہر نکالا. بہرحال گفتگو میں نے کافی کی اور کافی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کہ نہیں تھکایا ہوگا, اور آپ کا ذوق دیکھ کر میں نے بہت ساری باتیں جو مجھے نہیں کرنی تھی وہ میں نے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیال سے کیجیے گا, کم نعرہ حیدری لگائیے گا, ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ اور بولتا ہوں. نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. آخری بات, قم کے لوگوں نے شکایت کی, امام حسن عسکری کو خط لکھا کہ یہاں کا گورنر بہت تنگ کرتا ہے, مولا کچھ بتائیے. امام نے دعا لکھی, اس میں جو دعا لکھی حضرت حجت کے ذریعے توسل کا حکم دیا. امام وقت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, لیکن متوجہ کروانے کس کی طرف؟